إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا سفر ولا هامة وزاد مسلم ولا نوء ولا غول ہر قسم کی بڑائی کبریائی رحمت و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیاری بچوں اور معزز خواتین اسلام اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ایک مشہور آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز جو مہینہ چل رہا ہے اور جس مہینے کی آج دوسری عربی تاریخ ہے اسی حساب سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے باذن اللہ کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام نازل کیا ہے مذہب اسلام اللہ نے جو نازل کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے بڑا ہی صاف اور ستھرا دین ہے واضح اور روشن اور صاف اور شفاف یہ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو تعلیمات ہیں بالکل واضح اور روشن ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس دین پر آپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جس دین پر میں اور آپ چلنے والے ہیں یہ دین بالکل صاف اور شفاف ہے ہمارے اس دین اسلام میں شریعت اسلامیہ میں باطل رسوم و رواج شرکیہ عقائد اور خرافات خانہ ساز شریعت خود ساختہ دین اور اسی طریقے سے غلط رسوم و رواج کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ پاور اختیار نہیں دیا ہے کہ اللہ کے دین میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کرے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین بالکل محفوظ ہے آپ یقین رکھیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید توحید کے ذریعے سے سارے عالم اسلام میں رہنے والے
بسنے والے مسلمانوں کو اللہ نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ لیکن برا ہو دشمنان اسلام کا، برا ہو اعدائے اسلام کا، انہوں نے اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے سے، اور الحمدللہ اس بات پر کہ خیر القرون کا جو دور اور زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، الحمدللہ اسلام صاف اور شفاف تھا، سارے لوگ ایک ہی دین، ایک ہی مسلک، ایک ہی منہج پر چلنے والے تھے۔ لیکن جیسے خیر القرون کا دور ختم ہو گیا، بدعات اور خرافات نے نئے نئے گل کھلائے۔ اسلام کا جو صاف اور شفاف روشن جو دین تھا، اس کو گدلا کر دیا گیا، میلا کر دیا گیا، اور نت نئے ہر مہینے ایسے رسوم و رواج، ہر ہفتے ایسے ایسے تیوہار بنا لیے گئے غیر مسلموں کی طرح۔ اللہ کی قسم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہی مہینوں میں جن میں بدعات اور خرافات، جو مہینے بدعات اور خرافات کی لپیٹ میں آئے ہیں، ان میں وہ مہینہ بھی ہے جو سفر کا مہینہ ہے، جس کی آج دوسری تاریخ ہے۔ جانتے ہیں صفر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر صاد پہ زیر کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے صفر، اور صفر کے معنی ہوتا زیرو اور شونیہ، اور اگر اسی صاد پر زبر رکھا جائے تو یہ سفر، اور اس کا معنی اہل عرب زمانے جاہلیت کے لوگ یہ لیتے تھے، یہ برکتوں سے رحمتوں سے خالی ہے یہ مہینہ، نعوذ باللہ۔ اس مہینے کی بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے تھے، اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور کہتے تھے سفر المکان، کہ جیسے اصل میں یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں جو گزرے ہیں، ذوالقعدہ۔ ذرا توجہ سے ان باتوں کو سننا، اللہ سے دعا فرمائے اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ بڑی جلدی جمعہ میں راحت مل جاتی ہے، بڑا سکون مل جاتا ہے، اور ہم دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا، اسی دنیا میں رہیں، اللہ سب کی عمر حیات میں برکت نصیب فرمائے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ 3 مہینہ حرمتوں والا گزارتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، لڑائی جھگڑا منع۔ جیسے سفر کا مہینہ آتا تھا، چونکہ وہ جنگ و جدال کے عادی تھے، قتل و غارت گری کے عادی تھے، سفر مہینہ جیسے آتا تھا نا، لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے جنگلوں میں، اور اسی طریقے سے دوسری بستیوں پر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چوری ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ مہینہ یہ برکتوں سے خالی ہے، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں سے خالی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی حدیث پر اگر مکمل بات ہو جائے انشاءاللہ تو بات ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اور آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہے کہ سفر کے حوالے سے، ماہ سفر کے حوالے سے میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں، یہ علم رکھنا مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا پہلا ٹکڑا پڑھیے، میں بآواز بلند پڑھتا ہوں، آپ دل میں پڑھیے۔ لا عدوہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، بیماری میں کوئی طاقت نہیں ہے، بیماری میں کوئی پاور نہیں ہے، بیماری اپنے اندر کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ ایک مریض سے بیماری خود بخود دوسرے مریض کو منتقل ہو جائے، اللہ نے بیماری میں طاقت نہیں رکھی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، بیماری اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ آپ سے نکل کر کے ان میں چلی جائے، اور ان میں سے نکل کر کے ان میں چلی جائے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، بیماری خود بخود نہیں پھیلتی ہے۔ جب جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے حدیث فرمائی ہے، اور میں ٹھہر کر کے یہ بات بتاتا ہوں کہ آج کے جدید اطباء، خاص طور پر میں اور آپ جب کرونا وائرس کے دور سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بیماری پھیلتی بھی ہے، بیماری متعدی بھی ہے، بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ دیکھو شریعت نے اس سے انکار نہیں کیا ہے، شریعت نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سوار ہوگے
تو ڈوب جاؤ گے، گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھو گے تو دب کر کے مر جاؤ گے، آگ میں کودو گے تو جل کر کے بھسم ہو جاؤ گے، دریا میں کودو گے تو ڈوب کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ احتیاط برتنے کی تعلیم دی ہے، اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن اللہ نے یہ پیغام دیا ہے بیماری کا خالق بھی اللہ ہے، بیماری کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے ایک بیماری دوسرے انسان کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں گھر میں ایک کینسر کا مریض ہے لیکن گھر کے سارے افراد کینسر کے مریض نہیں ہوتے۔ ایک آدمی گھر میں شوگر کا پیشنٹ ہے، کیا گھر کے سارے افراد شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا بیماری خود پھیل جاتی ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ بیماری خود نہیں پھیلتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی قدر و قضا، اللہ کا جو ہے فیصلہ نہ ہو، قضا اور قدر نہ ہو، جب تک یہ بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے لا عدوہ، لیکن ایک بات یہ بتائیے ہم ریگستان میں اونٹوں کو چراتے ہیں، اونٹوں کے چرواہے ہیں، سارے اونٹ ہرنوں کی طرح اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ایک بیمار اونٹ آتا ہے نا سارے اونٹوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا ایک بات یہ بتاؤ دنیا میں سب سے پہلے جو اونٹ بیمار ہوا تھا وہ اسے کس کی بیماری لگی تھی؟ ایک بات یہ بتاؤ دنیا میں سب سے پہلا جو انسان بیمار ہوا تھا اسے بیماری کہاں سے آئی تھی؟ اس نے کہا اللہ نے دی تھی۔ تو کہا یہی عقیدہ رکھو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، احتیاط کرو، کسی شہر میں بیماری پھیل جائے وہاں مت جاؤ، بیمار زدہ علاقے میں جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم ہے کرونا وائرس کے جس دور سے ہم گزر رہے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین اور مضبوط ہوگا۔ بات میں جلدی میں بڑھا رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، 3 باتیں مجھے اور رکھنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہا لا عدو ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے بدشگونی بہت لیا کرتے تھے، بدفعلی بہت لیا کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ قوم جو ہے پوری کی پوری قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہا آج ہماری قوم میں جو قحط سالی آئی ہے نا یہ موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، یہ موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اہل عرب کو جو ہے اپنی اس بدفعلی پر بدشگونی پر بڑا اعتماد تھا۔ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا سنیے، اور آج مسلمانوں میں کیسی بیماری ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اصل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی سانپ کو نہیں مارتے تھے، کہتے تھے اگر ہم نے کسی سانپ کو مار دیا اس کا جوڑا آ کر کے بدلہ لے گا۔ وہ یہ کہتے تھے اگر کہیں سفر پر روانہ ہوتا تھا نا پرندے کو اڑاتے تھے، پرندہ اگر داہنی طرف رائٹ سائڈ میں اگر اڑا خیر خیر سفر جاری رکھتے تھے، پرندہ اگر کہیں خدا نخواستہ لیفٹ جانب اڑا نہ شر ہے سفر کو کینسل کر دیتے تھے، سفر اپنا ملتوی کر دیتے تھے۔ اگر کسی کے پاس 1000 اونٹ ہو جاتے تھے تو ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے، اب ہمارے اونٹوں کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آدمی راستے میں سفر کرتا تھا نا اور اگر راستہ بھول جاتا تھا کپڑے الٹے پہن لیا کرتے تھے، اب راستہ مل جائے گا۔ اس قسم کے ہزاروں خرافات تھے، توہمات تھے جن سے اہل عرب لرزہ براندام رہا کرتے تھے۔ لیکن جانتے ہیں سبحان اللہ اسلام آیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا دین اسلام یہ کوے
اور الو اور بلی اور پرندوں پر یقین کرنے والا دین نہیں ہے، یہ دین آسمان سے آیا ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الطیرۃ شرک قالہ ثلاث مرات، کہا بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 بار رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جانتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے آج امت محمدیہ کو پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ آج اس امت میں کیسی بیماری ہے سبحان اللہ، اس امت میں کیسی بدشگونی ہے سبحان اللہ۔ کیا کہا جائے، اہل یورپ کو دیکھ لیا جائے، وہ سورج اور چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ معاملہ ہے، یہ کوے اور بلی اور الو اور طوطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں آج بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مجھے معاف فرمائے خواتین اسلام بھی موجود ہیں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، گاڑی 100 کے اسپیڈ میں جاتی ہے، راستے میں اگر بلی آ گئی، بلی نے راستہ اگر کاٹ دیا، گاڑی وہیں کھڑی کر دیتے ہیں جب تک دوسری گاڑی نہیں گزرتی ہے۔ یہ جناب عالی اپنی گاڑی نہیں بڑھاتے ہیں اس لیے کہ گاڑی میری حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ کھیت میں گئے، اگر بلی دیکھ لیا لنگی کھول کر کے بھاگتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ۔ اور رات میں آئینہ نہیں دیکھتے ہیں، رات میں میری امت کی مائیں بہنیں یہ جھاڑو نہیں مارتی ہیں، برکت سے محروم ہو جائیں گے، برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جانتے ہیں طوطے سے اپنی قسمت معلوم کراتے ہیں۔ اب میں واقعے میں اگر جاؤں نا، ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کتنے سے واقعات پیش آئے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ طوطے سے اپنی قسمت معلوم کراتے ہیں۔ وہ طوطا جو پنجرے میں بند ہے، قید ہے، جو اڑنے کے لیے پھرپھرا رہا ہے، وہ آج مسلمانوں کی قسمت بتا رہا ہے نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں کہنا یہ ہے، اور جانتے ہیں صبح صبح اگر مہمان کو دیکھ لیا چہرہ اتر جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے۔ صبح گھر میں مہمان آ گیا ہے، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں خرافات آج ہم مسلمان بھائیوں میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان خرافات سے امت کو باہر نکلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسلام یاد رکھو آسمان سے آیا ہوا دین ہے، ہمارا یہ دین کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حقیقی کارساز سمجھیں۔ یہ بات ہونے کے بعد اب میں ایک اور بات بڑھا رہا ہوں، وہ یہ ہے حدیث میں تیسری بات کیا ہے، ولا سفر۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، ذرا یاد رکھنا، پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے جو گزر چکا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ بدعقیدہ مسلمان اس مہینے کو 13 تیزی کے نام سے مشہور کر دیے ہیں۔ شروع کے 13 دن بڑے ہی منحوس ہیں نعوذ باللہ، چنے ابال کر کے بانٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، عورتیں چوڑیاں توڑتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں، ان ساری تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جانتے ہیں ان مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور لوگوں نے کیا کیا ہے، ماہ سفر کو بدنام کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں۔ ایک نے کہا کہ 1 سال میں 10 لاکھ بلائیں آسمان سے آتی ہیں، 9 لاکھ اسی مہینے میں اتر جاتی ہیں۔ ارے 9 لاکھ تو مریض ملنا چاہیے نا اس مہینے میں، کہتے ہیں سال میں 10 لاکھ بیماریاں آسمان سے آتی ہیں، 9 لاکھ اسی مہینے میں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک نے جھوٹی حدیث گڑھتے ہوئے فرمایا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دی میں جنت کی بشارت دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں ارے کیسی جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے امت کو گمراہ کیا گیا ہے، راہ راست سے انہیں بھٹکا دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں دین کوئی سال کا ہر یاد رکھو، ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ یہ اللہ کی تخلیق ہے،
اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کا خالق، شجر و حجر کا خالق اور اسی طریقے سے مخلوقات کا خالق یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی سال منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، کوئی دن برا نہیں ہے۔ انسان کے برے اعمال یہ انسان کے لیے منحوس ہے، انسان کی غلط سوچ انسان کے لیے منحوس ہے، انسان کی بری سوچ یہ انسان کے لیے منحوس ہے۔ جانتے ہیں اگر یہ مہینہ برا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی ہے مائی خدیجہ سے ہوئی ہے، ماہ سفر میں ہوا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے ہوا، ماہ سفر میں ہوا۔ غزوہ خیبر بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ سفر میں یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، سبحان اللہ۔ وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا جب انہوں نے خلافت کا چارج سنبھالا تھا۔ میرے بھائیوں کہنا یہ ہے، پیغام دینا چاہتے ہیں ماہ سفر، اور جانتے ہیں میں آپ کو کتنے واقعات بتاؤں اور کتنی باتیں بتاؤں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے دو باتیں رکھنی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بتا کر کے بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ وہ سیر کے لیے یا شکار کے لیے نکلا، صبح شکار کے لیے نکلا، صبح اس کی ملاقات ایک اندھے سے ہو گئی۔ کس سے؟ ایک اندھے سے ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا صبح میری ملاقات اندھے سے ہو گئی، اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ سپاہیوں سے کہا اس اندھے کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ بیچارہ اندھا روزی روٹی کے لیے نکلا تھا، بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلا تھا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ جب شکار پر گیا، اچھا شکار کیا، دن سارا کامیاب رہا، دن اس کا برکتوں سے بھرا رہا۔ واپسی پر خیال آیا کہ میں نے اندھے کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، جیل سے نکالنا چاہیے۔ جیل سے اندھے کو نکالا گیا، قصہ مختصر، جیل سے نکالا گیا۔ اندھے نے کہا بادشاہ سلامت، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا ارے میں شکار پر نکلا تھا، صبح اندھے کو دیکھ لیا، میرا دن خراب ہو جائے گا اس لیے میں نے جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ اس اندھے نے کہا بادشاہ ایک بات یہ بتائیے آپ کا دن خراب گیا یا میرا دن خراب گیا؟ کہا آپ تو شکار کر کے آئے ہیں اور آپ کا دن پورا خیر و برکت سے رہا، اب بتائیے اور میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا تو میرا دن خراب چلا گیا کہ مجھے جیل میں جانا پڑا، بال بچوں کے کمانے کے لیے میں جا رہا تھا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ ایک بات یہ بتائیے میں آپ کے لیے منحوس ہوں یا آپ میرے لیے منحوس ہیں؟ ایک بات بتائیے آپ میرے لیے نحوست ہے یا میں آپ کے لیے نحوست ہوں؟ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، انعام سے اکرام سے نوازا اور معافی کی اس نے درخواست کی۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں سال کا کوئی بھی مہینہ، سال کا کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی رات، کوئی بھی دن یہ منحوس نہیں ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے نحوست کا ذریعہ بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، ماہ سفر کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں یہ ہوائی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے خطبہ ہم سمیٹ رہے ہیں، وقت پر انشاءاللہ العزیز ختم کریں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑی تیزی سے بات بتا رہا ہوں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ جانتے ہیں ایک ساتھی نے کیا کیا، یہ ان کے سپاہی تھے، اعزاء اور اقارب تھے، ایک پورے قافلے کے ساتھ نکلے۔ ایک نے دیکھا چاند عقرب میں ہے، کیا دیکھا؟ چاند آج عقرب کا بڑا دور چل رہا ہے، شادی نہیں کریں گے، بیاہ نہیں کریں گے، بچی کی رخصتی نہیں ہوگی، دلہن کو نہیں لائیں گے، بہو کو نہیں لائیں گے، گھر میں رکھیں گے، وہیں پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتے سب خراب ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جانتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ نکلے، ایک نے دیکھا چاند عقرب میں، کہا حضرت چاند عقرب میں ہے، سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھو عمر ابن عبدالعزیز کا جو جواب تھا، میں نمائندہ بن کر کے آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا كُنَّا لَا نَخْرُجُ بِشَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ وَكُنَّا نَخْرُجُ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اے دنیا والوں سنو، ہم چاند کو دیکھ کر کے، چاند عقرب میں ہے، سورج گرہن میں ہے، وہ دیکھ کر کے سفر نہیں کرتے ہیں، ہم جب سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ وعدہ
वहदहु ला शरीक पर एतमाद करके सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये एक मुसलमान का अकीदा है, ये आपका अकीदा होना चाहिए, इसी पर जीना चाहिए, इसी पर मौत आनी चाहिए। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह इसी अकीदे पर हमारी मौत आए। हम सूरज चांद को देख करके, हम ये अकरब और पखरब को देख करके सफर नहीं करते हैं, हम अल्लाह ही वहदहु ला शरीक, अल्लाह वाहिद अल क़हार कि ज़ात पर यकीन करके हम सफ़र आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और कह करके बात हम ख़त्म कर रहे हैं और एक गुजारिश रखेंगे, आखिरी चारशंबा यहाँ तो कम, अल्लाह का शुक्र है मैंने कम देखा। मैं जनूबी हिंदुस्तान के उस साउथ कन्नड़ा में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है आखिरी चारशंबा। जानते हैं क्या है आखिरी चारशंबा? कहते हैं माह सफ़र का जो आखिरी चारशंबा आता है ना, उस दिन वो कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, हरियाली खुंदलने जाते हैं। खुंदलने, ये मुझे ये लफ्ज़ सुन करके हंसी आती है। हरियाली खुंदलने जाते हैं, औरतें चूड़ियां तोड़ती हैं, मट्टी के बर्तन तोड़ दिए जाते हैं, खुशी मनाया जाता है, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, ईद जैसा माहौल होता है। पूछो जनाब क्या खुशी है? कहते हैं आज के दिन नहीं मालूम है। अरे आज के दिन नहीं मालूम है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से शिफा याब हुए थे। ऐ नादान, ऐ यहूदियों की चाल अख्तियार करने वालों, यहूदियों की रविश पर चलने वालों, माह सफर का आखिरी चारशंबा जब आया, मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब नहीं हुए थे, बीमारी का आगाज हुआ था। उठाइए सीरतुन नबी अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, उठाइए रहीकुल मखतूम अल्लामा सफूर रहमान साहब की, उठाइए तारीख इब्न कसीर, सारी तारीख उठा करके देखो, सीरत की किताबें पढ़ो। आखिरी चारशंबा को प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे। जानते हैं मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर थे, बीमारी बढ़ गई, सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम माई आयशा के घर पर मुंतकिल हो गए। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं 13 दिन प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, और इसी तरीके से पीर का दिन आया, चाश का वक्त आया, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के हकीकी से जा मिले। और ए दुनिया के जालिमों, जिस दिन मेरे नबी के मर्ज का, बीमारी का आगाज हुआ था, उस दिन तुम खुशियां मनाते हो। अरे ये यहूदियों की चालें हैं। आज हमारे हाथों से यहूदी, हम अपने नबी की तौहीन कर रहे हैं, अपने पैगंबर की तौहीन यहूदी हमसे करवा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आपके घर में मुझे माफ फरमाए, मुझे माफ फरमाए, आपके घर में अगर कोई बीमार है, मैं खुशियां मनाऊं, आपको कैसा लगेगा? आमिना का लाल, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम जिस दिन बीमार हुए थे, आखिरी चारशंबा मना करके खुशियां मना रहे हो। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, सारे मसालिक के उलमा का ये मुत्तफिका फैसला है, मैं सबूत दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। सारे मसालिक में, सुभान अल्लाह, सारे मसालिक के उलमा का मुत्तफिका फैसला है, आखिरी चारशंबा की कोई हकीकत नहीं है, ये सब यहूदियों की चाल है, जिससे मुसलमानों को बचने की ज़रूरत है। और आखिरी बात कह करके बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पिछले दिनों 27 अगस्त को एक जमीयत की तरफ से हमारा ये स्टेटमेंट है, पिछले दिनों 27 अगस्त को दिल्ली की सरजमीन पर एक राबिया सैफी नामी एक औरत थी, कांस्टेबल थी, पुलिस कांस्टेबल थी, दिल्ली की सरजमीन में उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ, उसे कत्ल किया गया, बेदर्दाना तरीके से मारा गया। अल्लाह की कसम है, उसकी अज़्वे खास को निशाना बनाया, क्या क्या नहीं किया गया है। और वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती होकर के बिहार की रहने वाली थी, दिल्ली में सर्विस करती थी, और उसके साथ ये जालिमाना सलूक हुआ है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और ये आवाज़ उठाते हैं, हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं, ऐसे जालिमों को सजाएं दी जाए, ताकि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी की जान और माल महफूज रहे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ऐसे वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, हम इंसाफ की अपील करते हैं, ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जालिमों के जुल्म का शिकार हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह जालिमों को हिला को बर्बाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला